نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق محمود القاسمی۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی باذن اللہ کی توفیق سے تفسیر شروع کی تھی۔ آج اس تفسیر کو تھوڑا سا اس کے اندر ایڈیشن اور کرنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کہ یہ وہ مقام ہے جس کے اوپر وہابیہ، اہل حدیث، معتزلہ، قدریہ اور اہل بدعت نے جس کے اندر بہت زیادہ تفسیر کے اندر گڑبڑ کیا ہے، اور اسپیشلی مستری جہلمی جو ہے اس نے اس کے اندر بڑی تباہی پھیلائی ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ قرآن مجید کے اندر لفظ تو جو نظم ہے، اس کی جو الفاظ مبارک ہیں، ان کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن کیا کرتے ہیں اس کے ترجمے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ گمراہی پیدا ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت خاص اللہ کے لیے، کل بھی میں نے بتایا تھا، مدد بھی خاص اللہ سے ہے، یہ بھی کل میں نے بتایا تھا۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ جب جو معنی مستری جہلمی کر رہا ہے، یا اہل حدیث وہابی لوگ کرتے ہیں، جو معتزلہ لوگ کرتے ہیں، جو قدریوں کی اور خوارج کی تشریح ہے، وہ تشریح اگر لی جائے نا تو تمام کا تمام مفہوم شرک میں آ جاتا ہے۔ آج اس شرک کے اس بدترین مفہوم کو جو اہل سنت والجماعت پر لگایا جاتا ہے اور ان کو منافق اور مشرک کہا جاتا ہے، اس کی آج توڑ کرنا ہے میں نے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو وہ علم آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے مرنا ہے جی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ زندگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اگر کسی نے رہنا ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام تھے، جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، ان کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، اس لیے تو یہ توڑ موڑ کر جو ہے تو تفسیروں کو پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح احادیث سے، قرآن کی آیات سے ثابت کروں گا کہ جو ایاک نعبد کا مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ آج ایاک نعبد کا مفہوم خاص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کے اندر کسی تصور کو بھی شامل نہیں کرنا، کسی سوچ کو بھی شامل نہیں کرنا، کسی بت کی تو بہت دور کی بات ہے نا۔ یعنی جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو موحد، جو توحید کا صحیح پرستار ہے، جو اللہ سے سچا عشق و محبت رکھتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہے، وہ جب اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمام امور کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اب اس کا تصور بھی اللہ کے جو ذات مبارک ہے اللہ کی، اور جو اس کے حضور میں کھڑا ہونے کا تصور ہے، اس کے اندر کوئی اور تصور شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا میں نماز پڑھتا ہوں تو تصور آتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی شرک ہے۔ میں دیکھتا ہوں نا اس مستری جہلمی کو، کہ اب یہ آئے اور آ کر اپنے اس تصور کو بیان کرے کہ جہاں پر وہ بچوں کا خیال بھی لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے بھی سوچ رہا ہوتا ہے، نماز کے دوران سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کے چہرے کی لعنت بتاتی ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک الزام لگایا اہل سنت پر کہ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے ہم خاص عبادت کرتے ہیں تو اولیاء کرام کے مزار پہ دعا نہیں کرنی، اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر، یا جس جگہ پر جو تبرک کی جگہیں ہیں ان جگہوں پر بھی نہیں جانا، وہاں پر نماز نہیں پڑھنی، وہاں پر جو ہے تو کوئی بھی نفل نہیں ادا کرنا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی، یہ سب بکواس ہے، اور اس کو کہتے ہیں یہ کفر و شرک اور بدعت ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، اور نہ ہی بدعت ہے۔ میں آپ کو المجتبی بسنن النسائی، المجتبی بسنن النسائی، جلد 1، کتاب الصلاۃ، جس میں فرضیت صلاۃ کے بارے میں ہے کہ نماز کی فرضیت کب ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ نماز کی فرضیت کب ہوئی جی؟ نماز کی فرضیت ہوئی معراج شریف میں، ٹھیک؟ اور معراج شریف میں نماز کی فرضیت ہوئی، اور امام نسائی اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، اس حدیث کو امام نسائی بیان کرتے ہیں۔ اس نے
مستری جہلمی نے 6 کتابیں آگے رکھی ہیں اپنے، 7ویں جو ہے تو وہ ہے مشکات شریف، لیکن اس نے یہ کتابیں پڑھی نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں نا تو یہ جان بوجھ کر حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، متصل السند ہے، اور اس کے جو دو، ایک تو جس کو یہ بولتا ہے آئنسٹائن، وہ البانی نے، اور دوسرا جو ہے تو زبیر احمد زئی نے اس سند کو صحیح کہا ہوا ہے۔ اس سند سے دوسری حدیث روایت ہوئی ہے، اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے انہوں نے، یعنی یہ اس سند کے اندر کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا، جو ان کی عادت ہے کرنے کی۔ اب میں سند بھی بیان کرتا ہوں، حدیث بھی بیان کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر بتاتا ہوں کہ اولیاء اکرام کی زیارتوں پر جانا کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ اخبرنا عمر بن حشام قال حدثنا مخلد عن سعید ابن عبد العزیز حدثنا یزید بن ابی مالک حدثنا انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتیت بدابۃ فوق الحمار دون البغل، کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام نسائی نے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عمر بن حشام نے، عمر بن حشام نے کہا کہ مجھے بیان کیا مخلد نے اب سعید ابن عبد العزیز سے، اور عبد العزیز نے بیان کیا کہ مجھے بیان کیا اس حدیث کو یزید بن ابی مالک نے، اور یزید بن ابی مالک کہتے ہیں کہ حدثنا، مجھے حدیث بیان کی انس بن مالک نے، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دابہ، ایک جانور کو لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے کچھ نیچے تھا، چھوٹا تھا، خطبہ عند منتہی طرفہ، اس کا جو ایک قدم تھا وہ حد نگاہ پڑتا تھا، فرکبت ومعی جبریل علیہ السلام، پس میں اس پر سوار ہوا اور میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، فسرت، پس ہم نے سفر کیا، سرتو کہتے ہیں رات کے سفر کو، تو ہم نے کچھ سفر کیا، فقال، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، انزل، اتریے، تشریف لائیے نیچے، فصل، پس نماز پڑھیے، ففعلت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پس میں نے نماز پڑھی، فقال، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اتدری این صلیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ صلیت بطیبہ والیہا المہاجر، تو آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی، یعنی مدینہ منورہ شریف میں۔ ابھی 3 سال پہلے ہجرت سے یہ جو ہے نا معراج شریف ہو رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے یہ آپ کی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، آپ نے وہاں نماز پڑھی، ثم قال، پھر چل پڑے، جب چل پڑے پھر کچھ دیر بعد عرض کی جبریل علیہ السلام نے، انزل، اتریے، نیچے تشریف لائیے، فصل، پس نماز پڑھیے، فصلیت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، فقال، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اتدری این صلیت، کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر خود جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، پہلے پوچھتی ہیں پھر جواب دیتے ہیں، صلیت بطور سینا، یہ سینا اور سینا دونوں روایت ٹھیک ہے، سین کی زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور سین کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، آپ نے یہ نماز ادا کی طور سینا، یعنی سینا کی پہاڑی پر، حیث کلم اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام، اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ثم، پھر چل پڑے نا، پھر چل پڑے، پھر کہا ثم قال، پھر آپ یعنی جبریل علیہ السلام نے عرض کی، انزل، تشریف لائیے، یعنی براق جس کو کہتے ہیں اس سے نیچے تشریف لائیے، فصل، پس نماز پڑھیے، فصلیت، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پس میں نے نماز پڑھی، فقال، پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اتدری این صلیت، کیا آپ جانتے ہیں آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ پھر خود جواب دیتے ہیں سوال کرنے کے بعد، صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ثم دخلت الى بیت المقدس، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، فجمع لی الانبیاء علیہم السلام، پھر میرے لیے وہاں پر انبیاء علیہ السلام کو جمع کر دیا گیا، فقدمنی جبرائیل، پس مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے کی طرف اشارہ فرمایا، مجھے آگے کھڑا کیا، امامت کے لیے مجھے کھڑا کیا، حتی اممتہم،
پھر یہاں تک کہ میں نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کی وہاں پر کیا کی؟ امامت فرمائی. ثم صعد بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے بلند کیا گیا، پھر میں آسمان دنیا کی طرف بلند ہو گیا، اس پہ بیٹھ کے اللہ کی طرف یعنی معراج شریف کی طرف چلا. اس کے بعد پوری حدیث ہے نیچے تک کہ پہلے آسمان پر کون ملا، دوسرے پہ کون ملا، تیسرے پہ کون ملا، پھر نماز کی فرضیت کس طرح ہوئی، 50 نمازیں فرض کی گئی. یہ پوری حدیث ہے. میں نے یہاں تک اس لیے سنائی ہے کہ ایاک نعبد کے تحت اتنی ہی حدیث آتی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب دیکھیے جی، ہم جو اولیاء کرام کی زیارت پر جاتے ہیں حدیث شریف سے ثابت ہے. ہم جو تبرکات متبرک جگہوں پر جاتے ہیں، پاک جگہوں پر جاتے ہیں، یعنی جس جگہ پر نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے آنا ہے، اگر کسی جگہ پر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہجرت کر کے آیا ہے تو اس جگہ پر جا کر اس جگہ پر، اور وہ فوت ہو کر وہاں سے چلا گیا ہے، اس جگہ پر جا کر بیٹھنا، اس جگہ پر جا کر نفل ادا کرنا، یہ عین سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ عین جو ہے نا تو عبادت بلا شرک بلا بدعت ہے. یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. ابھی نبی علیہ السلام نے ہجرت بھی نہیں فرمائی اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سب سے پہلی نماز آپ کو مدینہ منورہ شریف میں پڑھائی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے. تو چونکہ منسوب ہے حضور نبی محترم سے، تو ان کے ساتھ مطلق منسوب ہونے سے مدینہ منورہ شریف کی جگہ، طیبہ کی جگہ متبرک ہو گئی. یہاں تک متبرک ہو گئی کہ ادھر نماز پڑھنے کو بہت بڑا مرتبہ قرار دے دیا گیا. اور ابھی نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے. پھر اس کے بعد دوبارہ جب آگے بڑھتی ہیں تو ایک اور جگہ پر موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ علیہ السلام یہاں پر بھی نماز ادا کیجئے. جب نماز ادا کر لیتی ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے جہاں نماز ادا کی ہے یہ کون سا مقام ہے؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا. تو جہاں پر ایک بندے سے کلام کیا ہے نبی پاک موسیٰ علیہ السلام سے، اس جگہ پر اللہ نے کلام فرمایا تو وہ جگہ متبرک ہو گئی، وہ جگہ بابرکت ہو گئی، وہ جگہ اللہ کے شعائر اس کی نشانیوں میں سے آ گئی. اب اس حدیث سے یہ مطلب ملتا ہے کہ جہاں پر تقریباً کوئی 1700 سال پہلے، بلکہ زیادہ 2200 سال پہلے، نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2200 سال ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال ہے، اور پھر 500 اس طرح کچھ اور اس طرح عدد ہے، 568 ہے یا 56 اس طریقے سے. یہ نبی علیہ السلام کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، تو یہ تقریباً کوئی 2200 سال بن جاتے ہیں. 2200 سال کے بعد نبی علیہ السلام کو کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کو تعلیم نہیں دی جا رہی. نبی علیہ السلام جو کچھ کر رہی ہیں اس کو ایک عملی صورت میں امت کے لیے سبق ٹھہرایا جا رہا ہے، سنت بنائی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سب کچھ معلوم ہے. جو اس وقت نبی تھے کہ جب آدم بین الماء والطین، جو مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ٹھیک ہے نا، جو اس وقت نبی تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان چیزوں کو جانتے تھے اور آسمان پہ فرشتوں کے ساتھ پرواز فرمایا کرتے تھے اور ہر جگہ پر جا کر جو ہے تو ان جگہوں کو دیکھتے تھے. یہ بہت طویل حدیث ہے، میں آؤں گا اس پر. ابھی آپ صرف یہ سنیے اس حدیث، اور اس حدیث کو سنتے ہوئے اپنا تصور رکھیے کہ نبی علیہ السلام آپ کے لیے کون کون سی شریعت مقرر کر رہے ہیں اور آپ کے لیے کون کون سی اپنی مبارک سنتیں چھوڑ رہے ہیں. جو نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر نوافل ادا کیے اور ہمیں ایک سنت دی کہ اگر ہم کبھی وہاں میں اللہ لے کر جائے تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام سے جہاں کلام ہوا وہاں پر اسی طرح سنت ادا کریں جیسے ہمارے نبی نے کی. اور نبی علیہ السلام مبارک کے بعد صحابہ اکرام ہیں جو بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. بعد از انبیاء سب سے بڑی ذات جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب کی ہے. اب ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ ابوبکر صدیق صاحب کا گھر تھا تو ہمیں وہاں نماز پڑھنی چاہیے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جس طرح یہ البانی نے کہا تھا کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا توڑ دو، اللہ کی لعنت ہو ان پر، وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں شرک ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ مستری جہلم یہ حدیثیں چھپاتا ہے جی، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تحریفات کرتا ہے. یہ سچی حدیث ہے سیاہ ستہ کی، نسائی شریف کی سند کے ایک ایک بندہ اس سند کا سکہ ہے. اور اس کے جو متن ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کے متن کو آپ دیکھیں نا تو وہاں پر جو سورۃ الکہف میں حضرات اصحاب کہف کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا
کہ جب وہ نکلے وہاں سے غار سے تو لوگ آگے کھڑے ہو گئے، اور جو ان میں غالب تھے یعنی جو مسلمان تھے اور کافروں پر غالب تھے، انہوں نے کہا ہم ان پر مسجد بنائیں گے تاکہ یہ ہمیں یاد رہیں اور ہم ان سے تبرک حاصل کریں۔ اس متن کو قرآن سپورٹ کرتا ہے، سورۃ الکہف، اصحاب کہف کا واقعہ۔ تو یہ اس کے بعد پھر چلے آگے، تو آگے جو ہے نا پھر ایک جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے نیچے تشریف لائیے اور یہاں پر بھی نماز ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کر لی تو عرض کی جبریل علیہ السلام نے کہ آپ کو پتہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ پھر خود جواب دیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ کہتے ہیں میلاد بدعت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 568 سال کم و بیش، 568 سال کا زمانہ ہے۔ 568 سال کے بعد آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللحم لے گئے وہاں، فرمایا یہاں پر نماز ادا کیجیے، کیونکہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آج ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، ہماری یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم جا سکیں نا مدینہ شریف، نہیں بلاوا آ رہا، آئے گا چلے جائیں گے، لیکن جب تک نہیں آ رہا تو 12 ربیع الاول کو اس جگہ پر تو کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے نا، نبی علیہ السلام تو کل جہان کے لیے تشریف لائے ہیں نا، تو جب کل جہان کے لیے تشریف لائے ہیں تو اس جہان میں جو جہاں پر ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ایک محسن انسانیت نے، ایک کائنات کے سب سے بڑے امام الانبیاء نے جہاں پر کھڑے ہو کے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور ان کی جو ہے تو ان کے نبی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی، وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر 2 رکعت نفل ادا فرماتے ہیں تو 12 ربیع الاول کو ہم کیوں نہ نماز ادا کریں اور اس نعمت کا شکر ادا کریں جو ہمیں رب کریم نے دی ہے۔ کس کی صورت میں؟ نبی علیہ السلام کی صورت میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے آگے جاتا ہوں اور پھر ہم مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور مدینہ شریف میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ پھر ہم مسجد اقصی میں بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، پھر ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایاک نستعین، اور ہم خاص آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ غیب میں اللہ کے سوا کسی کی مدد جائز نہیں ہے، قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک خاص آپ سے مدد چاہتے ہیں، اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا، اس کی کسی بھی تفسیر میں یہ نہیں لکھا کہ ہم غیب میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی انسان کی مدد جائز نہیں ہے۔ اب اس جگہ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدد کس طریقے سے جائز ہے، کس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ جس طرح میں نے وہ بتا دیا نا کہ آپ اولیاء اکرام کے مزارات پر جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے نا آپ مسجد بنی ہوتی ہے ادھر آپ نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، اس طریقے سے اور جگہوں پر جہاں پر اولیاء کا پیر بابا میں گیا تھا، جہاں پر ان کا چلہ کا خانہ ہے، جہاں پر انہوں نے چلہ کیا تھا، وہاں پر میں نے نوافل ادا کیے ہیں، کیونکہ یہ سنت مبارکہ موجود ہے۔ اس طرف آپ جس جگہ پر جائیں ولی کے، جہاں پر ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اٹھنے کی جگہ ہے، جہاں پر نشانیاں رکھی ہیں وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بدعت نہیں ہونی چاہیے، نماز آپ پڑھیں کیونکہ قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو۔ اس طریقے سے ایاک نستعین میں آپ تمام مددیں اللہ کی طرف سے ہیں، چاہے آپ نوکری کر رہے ہیں وہ بھی اللہ، ورنہ کہ جو انجینئر کہتا ہے نا، یہ مستری جہلمی جو توڑ مروڑ کر مفہوم پیش کرتا ہے اس کے مطابق تو نوکری کرنا شرک ہے، کیونکہ ایاک نستعین اللہ آپ نے کہا کہ مجھ سے مدد مانگی جاتی ہے، میں مدد کروں گا، تو آپ مدد کریں، مجھے رزق دیں، میں تو نہیں چاہتا نوکری کرنا شرک ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہیں گے؟ اللہ نے اسباب پیدا کیے، تو غیب میں بھی تو اسباب موجود ہیں، غیب میں اسباب موجود نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی نہیں نکلا، وہاں پر کون سا سبب تھا؟ ما فوق السبب تھا نا، ما فوق الاسباب تھا۔ اس طریقے سے کھانا پکایا، بلایا تمام کو، نبی علیہ السلام نے، سب نے بیٹھ کے کھایا، کھانا ختم نہیں ہوا، فوق الاسباب ہے۔ اسباب کدھر ہیں اس جگہ پر کہ 2 بندوں کا کھانا 200 بندے کھا لیں؟ بھوکے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک پیالہ دودھ آیا، اس دودھ کے اندر جو ہے نا نبی علیہ السلام نے دائیں طرف سے دینا شروع کیا، سب لوگوں نے پی لیا، پھر نبی علیہ السلام نے پیا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، انہوں نے بھی پیا، دودھ پھر اتر رہی ہے۔ یہ سب ما فوق الاسباب، اس میں کون سا سبب ہے؟ اس میں کون سا سبب ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں آگے ایاک نستعین پر۔ تو ایاک نستعین میں نوکری کرنا، سب کچھ کرنا اس لیے جائز ہے
کہ حقیقی جو مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ نوکری کرتے ہیں اس میں برکت اللہ دیتا ہے, آپ مزدوری کرتے ہیں اس کے اندر برکت اللہ دیتا ہے, آپ مزدوری کے لیے صبح نکلتے ہیں تو آپ کو مزدوری نہیں ملتی, پھر مزدوری کون دیتا ہے؟ آپ کو اللہ دیتا ہے, آپ حرکت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ مزدوری نبی کریں جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح صبح پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں, ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے, اگر تم اس طرح اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دے گا. تو جو اولیاء اکرام ہیں وہ بیابانوں میں نکل جاتے ہیں, ادھر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے توکل پہ, اللہ انہیں جو ہے تو جس طرح ہو ادھر رزق دیتا ہے, اور ان کے جتنے بھی مہمان آتے ہیں سب ادھر اچھا کھا پی کر جاتے ہیں. یہ توکل ہے, اور اسباب توکل کے مخالف ہے. توکل میں کوئی سبب نہیں ہوتا. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سبب ہوتا ہے, اور پھر اس طریقے سے توکل کا ہرگز جو ہے نا توکل سبب کے اوپر نہیں کیا جاتا, کیونکہ سبب پر جو توکل کیا جاتا ہے نا وہ ایک حدیث اس میں پیش کی جاتی ہے, باندھ کر اس حدیث کے اوپر, اس حدیث کے اندر جو ہے تو کچھ علتیں موجود ہیں, اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے کہ ایسے نہیں ہے. اب جب آپ توکل کرتے ہیں اور کوئی جاب نہیں کرتے تو بھی آپ کو رزق ملتا ہے, اور اس طریقے سے ہر چیز چلتی ہے. اس الحمد شریف میں بڑے بڑے کمالات ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس تفسیر کے, اس الحمد شریف کی تمام کمالات جتنے مجھ سے ہو سکے میں آپ تک اس تفسیر کی صورت میں پہنچا دوں. اب ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جس حدیث کے اندر ایاک نستعین کی بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, اور یہ جا کر کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, بالکل صحیح حدیث ہے. اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے. یہ روایت مالک دار سے ہے. اس حدیث کا نمبر ہے 32,002. حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار قال وکان خازن عمر علی الطعام, اور یہ مالک دار جو تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی تھے, اور یہ خزانے کے اوپر جو ہے نا ان کو رکھا گیا تھا. کون مالک دار فرماتی ہیں اصاب الناس قحط فی زمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو شدید قحط پہنچا. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس ایک شخص تشریف لائے, حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر, اور آ کر وہاں پر عرض کی یا رسول اللہ. قبر شریف میں نبی علیہ السلام, اور وہ باہر سے آواز لگا رہی ہیں نبی علیہ السلام کو, یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے. بھائی جاؤ نا, جا کے نماز پڑھ لو. کیوں نہیں پڑھ رہے نماز استسقاء؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موجود ہیں, جاؤ وہاں پر ان سے جا کے کہو, جی صحابہ سے کہو. لیکن وہ ادھر نہیں گئے, وہ ڈائریکٹ آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس, کیونکہ عادت تھی صحابہ اکرام کی کہ جب بھی تکلیف ہوتی, پانی نہ ہوتا, مشکل ہوتی, پریشانی ہوتی, نبی علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ جاتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آتی تھی, اس طرح مدد آتی تھی جس طرح بجلی چمکتی ہے اور مدد ہو جاتی ہے. استسقی لامتک, اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے. فانہم قد ہلکوا, کہ وہ ہلاک ہو گئے. فأتى الرجل فی المنام, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو خواب میں تشریف لائے. فقیل له, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, ایتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ, فقرأہ سلام, اس کو جو ہے نا تو میرا سلام کہو. وہ اخبر ہو, اور ان کو یہ خبر دو. ایتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو, اور ان کو یہ خبر دو کہ تم پر بارش کی جائے گی. وَقُلْ لَهُ, اور ان سے کہیں عَلَيْكَ بِالْقَيَّسِ, کہ تم بہت ہوشیاری سے حکومت کرو, فَأَتَى عُمَرَ, پس وہ عمر کے پاس آئے. فَأَخْبَرَهُ, پس ان کو خبر دی اس بات کی. فَبَكَى عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثُمَّ قال, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئے. پھر عرض کی نبی پاک, پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, یا ربی, اے میرے رب, لا آلو, میں تو کوئی بھی تقصیر نہیں کرتا اپنے کام میں, مگر جب الا ما عجزت عنہ, مگر جس سے میں عاجز ہو جاؤں, جو میرے قابو ہی میں نہ رہے, تو اے میرے پاک رب, میں اس کا کیا کروں. اس حدیث شریف کو روایت کیا ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں. اس
کو کہا کہ اس کی اسناد بالکل صحیح ہیں، ابن تیمیہ تک نے کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں جلد 2 میں باب استسقاء میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد بالکل ٹھیک ہیں۔ اسی حدیث کو حضرت ابن کثیر نے، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اس باب میں یا رسول اللہ مدد کے باب میں میں حدیثیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تفسیر لمبی ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تفسیر آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ دیکھیں وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر مخاطب ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے۔ اس طرح آپ اپنے پیر و مرشد کی قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یا پیر و مرشد اللہ کے حضور میں دعا کیجئے میرے لیے، یا داتا صاحب اللہ کے حضور میں دعا کیجئے میرے لیے۔ ڈائریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں میرے بچوں کی شادی ہو جائے، میری نوکری نہیں ہے، داتا صاحب دعا کریں میری نوکری ہو جائے۔ جس طرح انہوں نے کہا استسقی لیمتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش ہوئی، اس کے بعد وہ قحط وغیرہ سب برباد ہو گیا، اللہ کی رحمت نے اس قحط کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ پر واجب ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ ان لوگوں کی بات سنیں۔ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ میں نے آپ کو کھول کر بتا دیا، اور یہ جو مستری جہلم ہے آپ یقین کریں یہ تحریف کرتا ہے، اور یہ آپ کو کیا کرتا ہے، یہ آپ کو کوئی بھی ریفرنسز نہیں دیتا۔ میں نے جو تفسیر کی ہے اور اس کے اندر میں ریفرنسز لے کر آئی ہوں۔ میں نے آپ کو نسائی شریف سے بھی ریفرنس دیا، صحیح حدیث سنائی ہے، اور میں نے آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی صحیح حدیث سنائی ہے۔ میں نے تفسیر مظہری سے یہ جو ہے نا تو تفسیر کی ہے اس کی۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، زیادہ سے زیادہ اس چیز کو شیئر کریں۔ اہل سنت والجماعت آج کل ان کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ دین کو تباہ کرنا جہاں ان بدعتیوں کا کام ہے، مستریوں کا کام ہے، وہاں اہل سنت والجماعت کے جو عاشقین رسول ہیں ان کا کام ہے دین کی حفاظت کریں۔ ایک تصور کر لیا کریں کہ اس دین کو پھیلانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعلین مبارک ہیں وہ خون سے بھر گئے تھے۔ طائف کے بازار میں آپ کو بہت شدت کے ساتھ پتھراؤ کیا گیا تھا آپ پر۔ اگر آپ کے دل میں یہ چیز رہے گی، اس چیز کو آپ نے نہیں بھولنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دین بڑی محنت سے پھیلایا۔ اس لیے ہم ان اہل حدیث کو، اس مستری جہلمی کو، ان معتزلوں کو، ان بدعتیوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ در در پھریں اور ہمارے دین کو، ہمارے نبی علیہ السلام کے دین کی لائے ہوئے دین کو برباد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔